عبدیت یہ ہے کہ چلائیں تو چلیے اور ٹھہرائیں تو ٹھہریے. وہ جو حکم دیں تو قیام ہے، وہ جو حکم دیں تو قعود ہے، بس بلا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ وہ کہیں گھر رہو، اور گھر رہنا ہی عبدیت ہے، گھر رہنا ہی دین ہے. ہاں اب نکل کے کہیں جانا، چاہے وہ فی سبیل اللہ ہو، بظاہر وہ دین نہیں ہے. الگ الگ ہجے کر کے کہہ دیا. ویسے قرنی رحمہ اللہ کے لیے قانون شرع یہ تھا کہ بوجہ ان کی والدہ کی علالت تبع کہ اور کوئی تھا نہیں، مزاج پرسی کریں، بیمار پرسی کریں، عیادت کریں، کیا اور کوئی تھا نہیں، تو حق تھا والدہ کا. ادائیگی حق والدہ میں لگے رہے. مشرف اسلام ہو چکے تھے، اگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو چلے جاتے، زیارت فرما لیتے، کر لیتے، تو صحابی ہو جاتے، شرف صحابیت سے مشرف ہو جاتے. نہیں ہوئے تو صحابہ میں ظاہری اعتبار سے شمار نہیں ہے. جی نہیں چاہتا ہوگا، میں کہتا ہوں جی نہیں چاہتا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیارت کی تمنا کی بھٹی دہک رہی ہوگی اندر، لیکن اس تقاضے پر نہیں دے عمل کیا، اس کو نہیں دیکھا یہ کہ حکم شرع کیا ہے. یہی تو دین ہے. آج لوگ احکام شرع کو پیس رہے ہیں اور پسوا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. پتہ چلے گا آنکھیں بند ہونے کے بعد. تمہاری نیت کتنی ہی عمدہ ہو، طریق تو برا ہے. عمل جب صحیح ہوتا ہے، جب مقبول ہوتا ہے، جب باعث اجر ہوتا ہے، جب اس میں دونوں باتیں پائی جائیں. کرنے والے کی نیت بھی خالص ہو، صحیح ہو، اور عمل کا طریق بھی صحیح ہو. کوئی ایک بات بھی اگر فوت ہو جائے گی تو نہ وہ عمل صحیح ہوگا، نہ مقبول ہوگا، نہ اس پر کچھ ملے گا. یہ بدیہیات میں سے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ نہ کچھ دین کو سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہو کتنا ہم پر قرآن کھل رہا ہے، تم پر کھل رہا ہے، ہمیں کھل رہا ہے. ایک مولانا صاحب کہا کرتے تھے، نام نہیں لیتا، مجھ پر قرآن کھل رہا ہے، اور میں کہتا تھا ہمیں کھل رہا ہے. قرآن تو کھل چکا پہلے حضرات صحابہ کرام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، تابعین تبع تابعین پر سب کچھ متوارث سے منقول ہے. اب کیا کھلے گا قرآن پاک؟ ہاں کھولیں گے قرآن پاک یوں، قرآن کھل رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں رات کو وحی ہوتی ہے اور پھر وہ آگے اسے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. بھائی دونوں باتیں ضروری ہیں، یہی تو نہیں سمجھتے لوگ. میں کہاں چلا گیا، اور اسے کہہ رہا تھا ویسے قرنی رحمہ اللہ آتے نہیں، جی نہیں چاہتا ہوگا. ارے بھٹی دہک رہی ہوگی طلب کی تو بھائی، مگر اپنے اس جذبے پر اور اپنے تقاضے پر عمل کرتے وہ دین نہ ہوتا، اور اس کی پھر کوئی قدر نہیں تھی. تو بظاہر تو گھر رہے اور والدہ کی خدمت میں لگے رہے. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ماں باپ کو قربان نہیں کرو گے بھائی، بیوی بچوں کو قربان نہیں کرو گے بھائی، سب چیزوں کی قربانی نہیں دو گے بھائی، مکان کو قربان کرو بھائی، دیکھو دکان کو قربان کرو بھائی، صحابہ نے کاروبار قربان کیے بھائی. یہ کہتا ہوں بھائی ایک ہی بار چلا دو نا، چھری کام کر دو سب کا بس ہے. اللہ اللہ خیر سے اللہ نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی بانسری. کچھ قربان نہ کرو، اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو قربان کرو مولا اور مالک کے احکام اور اس کی مرضی پر. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. یہی تو مضمون ہے اس حدیث شریف میں. ہوا گندی خواہش کو نہیں کہتے،
ہر خواہش کو ہوا کہتے ہیں. جب تک تمہاری تو مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی شخص جب تک کہ اس کی چاہت میرے لائے ہوئے پیش کیے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے. کیوں نہیں دیکھتے کہ یہاں شریعت کا حکم کیا ہے، مولا اور مالک کی ہدایت کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھو بھائی مسائل کو سامنے لاؤ گے تو بھائی کام نہیں ہوگا. دیکھو بھائی تقاضا کیا تقاضا؟ احکام کا تقاضا دیکھو، حالات کا تقاضا مت دیکھو. حالات کے تقاضے کی تکمیل دین نہیں، احکام کے تقاضے کی تکمیل دین ہے. یہ بدیہیات ہیں سب. دیکھو بھائی مسائل کو سامنے لائے بغیر جو کام ہوگا بابا وہ کام ہی نہیں ہے. تم اسے کتنا ہی بڑا کام سمجھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شاہد عدل. ایک جگہ اگر حکم شریف توڑا ہے چھوڑا ہوا آپ نے، اور صحابہ کرام نے بھی کہیں بھی نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہی تو ہوا تھا، آپ کو کچھ ایسا خیال آ گیا تھا، کچھ کر لیا تھا. جب ہی نہیں آیت نازل ہو گئی تھی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا لانفسکم. آگے اس کو بتا دیا گیا وہ تو اپنے لیے کرنا ہے، کیوں کرتے ہو؟ کسی کی ہدایت ہے نا، ہدایت کی حرص کتنی بڑی حرص ہے. اس آیت کا شان نزول اٹھا کے دیکھ لیجیے. اصل چیز یہ ہے، یہ دیکھو کس موقع پر مولا اور مالک کا حکم کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے. یہی ہے، اس کی تعمیل ہی عبدیت ہے. بس اگر مولا کا حکم ہو کہ روزہ مت رکھو تو روزہ نہ رکھنا ہی دین ہے. جیسے عید کے دن، بقرعید کے دن. اگر حکم ہو کہ نماز مت پڑھو، طلوع کے وقت، غروب کے وقت، زوال کے وقت، اب نماز نہ پڑھنا ہی دین ہے. اجی حضرت بعض مرتبہ ایسا ہوگا توڑ دو بھی نماز، توڑ دینا ہی دین ہے. حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کا واقعہ کبھی سنا ہے نہیں؟ جو پچھلے ہیں طلبہ ہیں انہوں نے سنایا ہوگا. میں نے نیت باندھی تھی، اتفاق سے گھر میں سے کوٹھے پر تھی آرام کے لیے، ان کے گرنے کی آواز آئی. وہیں اسی وقت نیت توڑ دی. حضرت نے خود بیان فرمایا اپنے ملفوظات میں، کہا اور اگر کوئی مکار اور ڈھونگی پیر ہوتا تو بھلا کہاں، اگر لوگ چلاتے تو اور زیادہ مراقب ہو جاتا تاکہ یہ سمجھے بھائی واقعی یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کسی چیز کا. دیکھو کتنا خشوع، کمال خشوع، کمال خضوع، اور بالکل جیسا کہ وہیں پہنچ گئے ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. ہاں فرمایا اس وقت یہی حکم تھا، دیر کرنے کا کیا مطلب. یہ ہے وہ جو حکم دیں تو قیام ہے. یہ ہے دین. دین کو سمجھنے کے لیے علم دین ضروری ہے. علم دین کے بغیر کوئی اتباع دین صحیح کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور خالی پگڑی باندھ لی اور جبہ پہن لیا اور بال بڑھا لیے اور زیادہ ہوا عصا ہاتھ میں لے لیا اور زیادہ ہوا موٹے موٹے دانوں کی تسبیح ہاتھ میں لے لی، ہیں کہاں ہو گئے ہم امام اور مقتدی امت کے. کما ہوا دأب بعض جہال زماننا ھذا والمراد بہم من ہم. بس ہاں یہ مجہول ہے، والوقلا تکفیہم الاشارہ. اگر ذرا اسلامی حکومت ہو نا اور در عمر ہو رضی اللہ تعالیٰ، ایسی کرکری ہوگی، ایسے درے لگیں گے، کرکری ہو جائے گی سب کی. ہاں بھول جائیں گے امامہ باندھنا، جبہ پہننا اور تسبیح موٹے دانوں کے ہاتھ میں لینا. اور عصا تو خود انہی کے کام آئے گا، لیمن عصا. ہاں میاں کی گدی، میاں کی چاپ، حضرت سنایا کرتے تھے میاں کی مٹھی، میاں کی گدی، تو میاں کا عصا اور میاں کی پشت. ہاں اتنے پڑھیں گے بھول جائیں گے سب. کھیل ہے دین. دین تو وہ جانتا ہے جو جانتا ہے دین، جاہل کیا دین جانیں گے. عبدیت یہ ہے کہ چلائیں تو چلیے، یہی ہے اصل دین. مظاہر دین دین نہیں ہے، حقائق دین دین ہے.
بعض مرتبہ صورت دین کی ہوگی اور وہ عمل بے دینی ہوگا، اور بعض مرتبہ صورت دنیا کی ہوگی اور وہ عمل عین دین ہوگا، کمال دین ہوگا۔ بھائی یہیں لے لو، عید بقرعید کے دن کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور بتاتا بھی کسی کو نہیں، بڑا مخلص ہے اور مجاہدہ بھی بہت ہے، تو صورت تو دین کی ہے، دین ہے بے دینی۔ اور والدہ یا والد کی بیمار پرسی، مزاج پرسی کے لیے کہ اسی کی طرف حکم متوجہ ہے، ان کے ادائے حق کے لیے گھر پر رک گیا، اور بعض مرتبہ تو یہاں تک ہوگا اس سے جماعت کی حاضری بھی ساقط ہو جائے گی اگر اور کوئی نہیں ہے، تو بظاہر تو وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بہت اونچی چیز ہے۔ اسی کو تو معرفت کہتے ہیں، اسی کو فقہ کہتے ہیں، ایسے شخص کو فقیہ کہتے ہیں اور اسی کو عارف کہتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا ایسے ہی شخص کو فقیہ کہتے ہیں۔ یہی ہے فقیہ جو شیطان کو بہت، شیطان کی جان نکلتی ہے اگر کوئی فقیہ تیار ہو، اسی لیے وہ فقیہ نہیں تیار ہونے دینا چاہتا، بس کہیں نہ کہیں اس کی گاڑی پٹری سے اتار دیتا ہے شیطان، اور وہ سمجھتا نہیں کہ شیطان نے اتار دی گاڑی، اور رحمانی بندوں پر اعتماد نہیں، بس کھو جاتے ہیں لوگ، بہت سے جوہر ضائع ہو جاتے ہیں، خود رائی و خود روی میں مشورہ نہیں کرتے۔ مشورہ کرو فقیہ سے، مشورہ کرو عارف سے، مولوی محمد عارف نہیں، عارف باللہ، اور اس کے لیے نگاہ چاہیے، تم کیسے سمجھو گے کون ہے عارف باللہ؟ کرتے نہیں خود، کہتے ہیں وہ تو پھر اس کا مشورہ دے دیں گے، اور کرنا ہے ہمیں یہ، تو وہ شیطان جو اندر سجھاؤ دے رہا ہے وہ حقیقت میں اس کے سجھاؤ پر چل رہے ہیں، اس کی بچھائی پٹری پر چل رہے ہیں، انہیں پتہ کہاں چلے گا۔ عبدیت یہ ہے کہ چلائیں تو چلیے، ٹھہرائیں تو ٹھہریے، بس۔